نیند میں تھی جب موبائل کی وائبریشن پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ رات کو بھی روتے روتے وہ بہت لیٹ سوئی تھی، جس کے باعث فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ موبائل پر قاسم کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی، مگر دوسری جانب جو اسے خبر دی گئی تھی، اتنے دنوں بعد سلین کا چہرہ سچی خوشی سے جگمگا اٹھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، پاپا کو ہوش آ گیا ہے، وہ کوما سے باہر آ چکے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ سلین اسے جلدی سے حبیب صاحب کے پاس پہنچنے کا کہتی بیڈ سے اٹھی تھی کہ اتنے دنوں کی ذہنی ٹینشن کے بعد اسے خوشی کی خبر ملی اور اس کا دماغ بالکل ریلیکس کر دیا تھا۔ وہ جلد از جلد ان کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل جانے کی تیاری، ڈاکٹرز کو کال کر کے ان کی سیکیورٹی مزید بڑھانے کی ہدایت کی تھی۔ اب وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میم سر آپ کو ناشتے پر نیچے بلا رہے ہیں۔ دل جو بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے پڑی تھی، ملازمہ کی بات سنتے اب بات پھر انسنی کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ رات سے ہی اس نے زرین کے ساتھ اپنا کمرہ علیحدہ کر لیا تھا، دوسرے کمرے میں سوئی تھی۔ زرین بالکل خاموش تھا اور اس نے دل کو اس کے لیے بالکل بھی نہیں ٹوکا تھا، مگر اسے ناشتے کے لیے نہ آتا دیکھ کر وہ 3 بار ملازمہ کو بھیج چکا تھا، لیکن ہر بار اسے یہی خاموشی انکاری تھا۔ پتہ نہیں اب کیوں یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اگر اتنی ہی فکر ہے تو خود کیوں نہیں بلانے آ جاتے، مگر کیا کریں بیچارے، اکڑ جو اتنی رکھتے ہیں اور اسے کیسے سائڈ پر رکھیں۔ دل خود ہی کٹتی، شاید بھوک ہونے کی وجہ سے ایسے ہی پڑی رہی تھی، اور پھر بھی دل اب زرین شاہ کی کوئی بھی بات نہ ماننے کا ارادہ کر چکی تھی تاکہ خود ہی تنگ آ کر اسے چھوڑ دے۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب دروازہ کھلنے کے ساتھ بھاری قدموں کی آواز گونجی تھی، کمرے میں پھیلتی اس کی سحر انگیز خوشبو پر دل نے اپنی سانسیں روکی تھی۔ زرین نے بنا کچھ بولے بیڈ کے قریب پہنچ کر اس کی جانب جھکتے اس کا بازو تھام کر کھینچا تھا، اور دل اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دور کھڑی سینے سے جا ٹکرائی۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے، ناشتہ کرو چل کر۔ زرین اس کا ہاتھ تھامے ہوئے جلدی سے، اچھا نہیں کرنا، دل بزید تھی، تم مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ زرین نے غصے سے اسے گھورا تھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، پلیز جانے دے مجھے۔ دل اس کے بے حد قریب ہونے پر نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ زرین نے بہت غور سے اس کے گلابی پڑتا چہرہ دیکھا تھا اور اس کے بدلے بدلے انداز تو زرین کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ یہ اچانک تم مجھ سے اتنا گریز کیوں برتنے لگی ہو؟ کہیں محبت تو نہیں ہوگی تمہیں مجھ سے؟ دل کا گلابی پڑتا ناک کھینچتے ہوئے وہ اس کی دکھتی رگ چھیڑ گیا تھا۔ میں ابھی اتنی پاگل نہیں ہوئی کہ آپ جیسے پتھر سے محبت کروں۔ دل اس سے ہاتھ چھڑاتی رخ پھیر کر کھڑی ہوئی تھی۔ زرین کی مسکراتی نظریں اسے پزل کر رہی تھی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، جانتا ہوں تم خود ہی مجھ سے محبت کرنے سے نہیں روک پاؤ گی۔ دل کو لگا تھا جیسے زرین اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ ایک دم قدم واپس لوٹی تھی۔ سمجھتے کیا ہے آپ، خود کو نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔